اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سید اور میں حاضر ہیں آپ کے سامنے پھر کچھ تازہ باتیں لے کر، کچھ خیالات، کچھ آپ کی سوچ کو چیلنج کرنے کے لیے، تاکہ آپ ان ڈائریکشن میں، اس کریٹیکل تھنکنگ جو ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہے، ہمیں ڈم ڈاؤن کر دیں، ہمیں ہر ہماری نسل کو پچھلی سے زیادہ احمق اور بے وقوف بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں بے خبر رکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ایک مرد قلندر آیا جس نے اس قوم کو جھنجھوڑ کے جگا دیا، اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایک علم کی اور ایک فکر کی ایک نئی لہر چل رہی ہے، اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ سید اور میں صحافی نہیں ہیں، ہم لوگ پروفیشنل میڈیا پرسن بھی نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کی طرح عام سٹیزنز ہیں جو اپنے دل کے پھپھولے آپ کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انگیج ہوتے ہیں، آپ سوال پوچھتے ہیں، آپ کامنٹس دیتے ہیں، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے۔ سید، تھینک یو ویری مچ۔ کیا بات کرنے والے ہیں آج ہم؟ السلام علیکم۔ ایک تو آج انڈیا کی جو سپریم کورٹ نے ایک بڑا ہسٹوریکل فیصلہ کیا کشمیر کے حوالے سے، پھر انہوں نے بابری مسجد کے اوپر بھی میرے خیال سے فیصلہ لیا جو اور اسے مینٹین کیا۔ تو میں انڈیا کی دیکھ رہا تھا جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور وہاں پہ کس طرح کے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، کس طرح کے ٹھوس قسم کے مضبوط ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں جو ان کی قوم کے لیے، ان کے ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک طرف اتنے سخت اور زبردست قسم کے ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں، ایک طرف پاکستان جو ہے، ادھر جو سپریم کورٹ ہے وہ عمران خان کے نکاح کی مدت، عمران خان کون سا نالا باندھتا ہے شلوار میں، عمران خان کی بیڈ سائڈ کی ڈرار میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، عمران خان کس وقت کھانا کھاتا ہے، کس وقت باتھ روم جاتا ہے، عمران خان کس وقت سوتا ہے، ان کا عمران خان کی ہی گھریلو معاملات تک ان کے جو ہے نا ڈیسیجنز اٹکے ہیں۔ تو میں ایک بہت سوچ رہا تھا اس بات پہ کہ پورے کا آبے کا آبا اس قدر خراب ہوا ہوا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے، جو ہمارے ججز ہیں سارے ڈس آنریبل ججز جو ہیں، ان سب کو جو تباہی مچ رہی ہے اس ملک میں، سب سے بڑے قصوروار تو یہ ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قاضی فراڈ عیسیٰ ہو گئے، یہ سارے ہو گئے یہ بدبخت اور بےغیرت قسم کے گھٹیا لوگ جو یہ اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری، جکڑ کے پورے جوڈیشل سسٹم کو، اور پھر ان کے نیچے ہی ان کے چیلے ہوتے ہیں جن کو یہ تیار کر کے رکھتے ہیں، اور ان کی آلریڈی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے پولیٹیشنز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ آنا ہے آپ نے اور آپ نے ہمارے انٹرسٹ ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو جب اتنی مضبوطی سے اس سسٹم کو جکڑا ہوا ہے، جب آپ کے جو قانون کا جو سسٹم ہے وہی اتنا خراب ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا، اور میں آپ سے بھی کوشچن کروں گا کہ آپ کو ایک امید نظر نہیں آتی؟ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا جب ان لوگوں نے اتنی مضبوطی سے جکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ اس سسٹم کو، قاضی فراڈ عیسیٰ جیسے اور یہ باقی سارے۔ تو کوئی آپ کو امید کا کرن نہیں نظر آتی کہ جب تک ان کے ساتھ بدماشی سے کوئی ریولوشن کے تھرو ان سب کو سائیڈ لائن کیا جائے، کچرے کی طرح ان کو صفایا ان کا نہ کیا جائے، گراس روٹ لیول تک قوم اٹھے، تب تک مجھے کوئی یہ سافٹ طریقے سے یہ ریولوشن نظر نہیں آتی کہ ان لوگوں سے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی سر۔ دوسری چیز آپ سے میں نے یہ پوچھنی تھی کہ جو پھپھو جو منیرا ہیں وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، امریکہ آئی ہیں، سنا ہے کہ کوئی اب مائی باپ سے آرڈر وغیرہ لینے آئے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے انہوں نے۔ تو پھپھو کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی دراریں پڑی ہوئی ہیں، ایک جو کوئی طاقتور شخصیت کوئی جنرل جو ہے وہ زرداری کو بیک کر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ نواز شریف کو کر رہا ہے، ان کی آپس میں گیمیں بہت چل رہی ہیں۔ ادھر سے عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے ایک ایسے حلق کا نوالا بنا ہوا ہے پھپھو کے لیے کہ وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسے نگلیں یا تھوکیں کیا۔ ایک عمران خان ایک ایسا ان کے لیے چیلنج بن چکا ہے، جیل میں بیٹھے بیٹھے وہ شطرنج کی ایسی بازیاں
لگا رہا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان لوگوں کا اسٹیل میٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کھیلیں گے گیم اور ہم جیتیں گے. تو یہ چیزیں تھی. تو مجھے آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ کس سلسلے میں آئے ہوں گے یہ آئی ایم ایف سے معذرت لینے آئے ہیں کہ ہمیں ٹائم تھوڑا سا اور دے دو الیکشنز میں کہ ہم دھاندلا کر سکیں فل ٹائم؟ بیسکلی کیا پوچھنے آئے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں الیکشنز کرنی دی جائیں اور پوری دھاندلی کے ساتھ کرنی دی جائیں، یا پھر ہمیں الیکشن منسوخ کرنے کا ٹائم دے دیا جائے؟ اور ایک طرف یہ پھر چائنا اور ان سے بھی سائڈ میں بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح آئی ایم ایف کو گولی کرا دی جائے، چائنا یا اگر سعودی عربیہ سے پیسے مل جائیں. لیکن چائنا، سعودی عربیہ سب جو ہے، رشیا بھی، جو سارے ان لوگوں کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. یہاں تک کہ میرے خیال سے امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ کھل کے یہ دھاندلا کریں جو یہ چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے میری جو سوچ جہاں تک کہتی ہے کہ وہ شاید مائی باپ سے اپروول کسی کچھ چیزوں کا لینے آئے ہیں، یا پھر تو میں یہ ان دو سوالوں پہ سر چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں اور بتائیے ویورز کو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک یہ جوڈیشل سسٹم کے بارے میں پہلا، اور دوسرا یہ منیر جو ہے وہ یہاں پہ کیا کرنے آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ونسٹن چرچل ایک بہت مشہور اور بہت بااثر لیڈر گزرا. انگریزوں کے لیے وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی سمجھے عظیم لیڈر تھا. باقی دنیا کے لیے، مغربی دنیا کے لیے شاید ہوگا کیونکہ وہ انگریزوں کے ساتھ ان کے مفادات ملتے جلتے ہیں، لیکن ساؤتھ ایشینز کے لیے اور کالونیز کے لیے بہت ہی ویشیس اور گھٹیا آدمی تھا. بہرحال جب جنگ عظیم شروع ہوئی تھی نا تو اس وقت یورپ بہت مشکل حالات میں تھا. حملے، بمباریاں سب کچھ ہو رہی تھیں. تو جب چرچل کو یہ بتایا گیا تھا نا اس سے کہ جی جرمنی نے حملہ کر دیا ہے اور اب کیا ہوگا، اور وہ پریشان تھے، تو اس نے پوچھا تھا، ایک سوال پوچھا تھا اس نے کہا تھا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. پھر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی تباہ نہیں کر سکتا اس قوم کو جہاں پہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. عدالتیں کہاں پہ انصاف دیتی ہیں اور کہاں پہ انصاف نہیں دیتی. دیکھیے ہم نے یہ بات بارہا کی ہے کہ آپ سوسائٹی کے، اپنے معاشرے کے کسی بھی طبقے کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی عدالتیں یا آپ کی فوج یا آپ کے صحافی ایماندار ہو جائیں، باقی ساری قوم جو ہے وہ بے ایمان، دو نمبر، بددیانت، منافق، سازشی، لالچی رہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے اس ملک میں کتنے لوگ جج بننا چاہتے ہیں؟ آئیڈیا ہے آپ کو؟ ان گنت لوگ. کتنے لوگ ٹیچر بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو آئیڈیا ہے اس کا؟ زیرو. کوئی بھی نہیں اپنی مرضی سے ٹیچر بننا چاہتا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا آ جائے جس کی ماں کی بددعا ہو جسے، اور وہ کہہ دے کہ جی مجھے ٹیچر بننا ہے، تو اتنا ذلیل و خوار کرتی ہے اسے یہ قوم کہ اس سے پناہ مانگتے ہیں پھر دوسرے لوگ. میں نے جب سول سروس جوائن کی تھی تو بہت سے ہمارے ساتھ نوجوان تھے. ہم لوگ اس وقت، میری عمر 24 سال تھی، باقی بھی میرے اسی طرح کے دو چار آگے پیچھے ہوں گے سال کے. بہت سو کی خواہش تھی کہ ہم اس قوم کی خدمت کریں، ہم اس قوم کو بدلیں، ہم چیزیں نظام تبدیل کریں. وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے 8-9 مہینے. ہم سارے مل کے ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے بعد سب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ 9-10 مہینے پھر وہاں پہ ان کی اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے. اس 10 مہینے میں زیادہ تر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ اس باقی کیڑے مکوڑے اس قوم کے، آپ ان سے بہت اوپر ہیں. تو آپ کبھی بھی ان کے بارے میں نہ سوچیں. وہ سب آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس قوم کے سارے وسائل آپ کے لیے ہیں. ایک چیز یہ بتائی جاتی ہے. دوسرا، آپ کو یہ کھل کے چیز سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس 3 چوائسیز ہیں: بیٹ them, join them
اور quit them. یا تو آپ انہیں شکست دیں یا آپ ان کے ساتھ مل جائیں یا آپ ان سے نجات حاصل کر کے کسی نہ کسی طرح سے ہٹ جائیں ان سے. آپ کے خیال میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ کوئٹ کر دیتے ہوں گے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. مل جاتے ہیں کیونکہ وہ آسان رستہ ہے، وہ آسائش کا رستہ ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، آپ کو اپنا ضمیر مارنا پڑتا ہے، جو ہماری قوم میں زیادہ تر لوگوں کا پہلے ہی ادموا ہو چکا ہوتا ہے. ہم لوگ فوری طور پہ کمپرومائز کرنے کے لیے، چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ چیز سکھایا جاتا ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد، ہمارے مذہبی جو عالم جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ سارے لوگ وہ ہمیں یہ چیز سکھاتے ہیں بچپن سے. آپ جج جو بننا چاہتا ہے وہ کیوں بننا چاہتا ہے؟ ہماری سوسائٹی پاور اورینٹڈ سوسائٹی ہے، نیوسنس ویلیو پہ چلتی ہے. جس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے وہ پیسے زیادہ کما سکتا ہے، دوسروں کو تنگ کر سکتا ہے، وہ جو بھی چاہے ایک طرح سے وہ کر سکتا ہے اس معاشرے میں. سنگاپور کے عظیم لیڈر، عظیم وزیر اعظم بانی لی کوان یو نے اسے جو ہمارے یہ کدو شریف جسے آج کل یہ لوگ نہلا دھلا کے واپس لے آئے ہیں دوبارہ کدو کا حلوہ بنانے کے لیے، اسے شوق چڑھا تھا پہلے جب وہ 2/3 اکثریت سے جیتا تھا، تو اس نے کہا جی میں کسی طرح سے نا کوئی بہت ہی عظیم چیز بن جاؤں. تو وہ لی کوان یو سے ملا تھا پوچھنے کے لیے کہ جی پاکستان سنگاپور کیسے بن سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں بن سکتا. میں کہا برا نہ ماننا، میں صاف صاف جواب دے رہا ہوں، اس کی 3 ریزنز ہیں. ان میں سے تینوں ریزنز بہت ویلڈ ہیں ہمارے لیے اس کنورسیشن کے لیے. اس نے کہا تھا ایک تو آپ لوگ جو نا، آپ یہ دنیا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ اگلی دنیا کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں. اس دنیا کو اچھا بنانے پہ آپ کوئی توجہ نہیں دیتے. ہمارے لیے یہ دنیا سب کچھ ہے، تو ہم اسی کے لیے اسی کو بہتر بناتے ہیں، یہیں پہ ہم سارا کچھ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں. میں اس کے میرٹس یا ڈی میرٹس میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ ان کی سوچ، یہ ان کا جذبہ تھا. سیکنڈ چیز انہوں نے یہ بتائی کہ آپ کے ملک میں فوج کا بہت عمل دخل ہے. فوج کی سوچ محدود ہوتی ہے، اسے ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کی بگر پکچر نہیں دیکھ سکتے، اسٹریٹجک نہیں ہوتی ان کی سوچ، ٹیکٹیکل اور آپریشنل ہوتی ہے. اوے ولیداد یہ گڑھا ہے کھودو، اس کی مٹی نہیں، وہ سر مٹی کا کیا کریں، دوسرا گڑھا کھودو اس میں ڈال دو، سر اس کی مٹی کا، او بھائی بے وقوف آدمی تیسرا گڑھا کھودو اس میں ڈال دو. یہ سوچ ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی. گڑھا کیوں کھودنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ان کے نہیں ہوتا. صاحب نے کہا ہے گڑھا کھودنا ہے تو گڑھا کھودنا ہے. تو لی کوان یو نے کہا تھا، اور یہ چیز جو ہے نا ابھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اس تیسری بات کے بعد میں پھر اس پہ آؤں گا کہ یہ کیسے ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے. تیسری چیز اس نے یہ کہی تھی کہ تقسیم سے سنگاپور ملائیشیا سے سیپریٹ ہوا تھا جب انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. تو اس وقت وہ وکیل ہوتا تھا پہلے، تو وہ کہتا تھا میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں، ہندو سکھ بھی آتے ہیں، چائنیز بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. تو جب غیر مسلم آتے ہیں میں انہیں کیس دیکھتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یار یہ تمہارے کیس میں جان نہیں ہے تو ہار جاؤ گے. تو وہ کہتے جی میری صلح کرا دیں مہربانی کر کے. میں اس کی صلح کراتا ہوں، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، گلے خوشی خوشی چلا جاتا ہے. مسلمان میرے پاس آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کیس دیکھ کے کہ یار اس میں جان نہیں ہے، ہار جاؤ گے. تو کہتا کر کیس، میں لڑوں گا، میرے بچے لڑیں گے، ان کے بچے لڑیں گے، میں اسے رول دوں گا، میں اس کی زندگی برباد کروں گا. یہ سوچ ہے، اس لیے ہر آدمی جج بننا چاہتا ہے، کیونکہ آپ جج بنیں گے آپ کے پاس لامتناہی اختیارات آ جائیں گے. پیسے کا تو خیر کوئی ہے ہی نہیں، گنتی نہیں ہے. اور پھر آپ اس نیکسس کا حصہ بن جاتے ہیں، یو جوائن دیم. جب آپ انہیں جوائن کر لیتے ہیں تو باقی سب کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. تو
تو جب آپ کو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون فائدہ پہنچا سکتا ہے، آپ سے طاقتور کون ہے، آپ اس طاقتور کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس طاقتور کے لیے آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں جس کی سوچ محدود ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو نکل رہا ہے۔ اور اس میں اگر کوئی بندہ ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا وہ حشر ہوتا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کا ہوا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ واحد وکیل تھا بلوچستان میں جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنا تھا۔ پھر اس نے ایک پوائنٹ پہ اس کے، آپ کو شاید یاد ہوگا، جب فیض آباد کا کیس ہوا تھا، یہ جسے آپ بڑا ہیرو سمجھتے رہے ہیں، آئی ایس آئی کا چیف جو تھا جنرل فیض، اسے جا کے ملا تھا، اسے بقول فائز عیسیٰ کے اس نے دھمکیاں دی تھیں اور فیصلہ بدلنے کا کہا تھا، لیکن اب فائز عیسیٰ مل گیا، جوائن دیم۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہو سکتا ہے اسے ایکسٹینشن دے دیں، ہو سکتا ہے اسے تایاد جج بنا دیں، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ مل گئے ہیں جس کے پاس اختیارات سب سے زیادہ ہیں، اور وہ ہم لوگوں نے، عوام نے وہ اختیارات ان لوگوں کو ہنسی خوشی دے دی ہیں۔ اب گلہ کس بات کا کریں گے؟ گلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے دو طرح سے کیا ہے۔ ایک تو آپ نے کرپٹ ہو کے کیا ہے، بے ایمانی ہمارے خون میں، ہماری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، کیسی کسی کو آپ ایمانداری کا کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا آپ نے نااہل ہو کے کیا ہے، آپ نے دلچسپی نہیں لی، آپ نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا۔ ہمارے لوگوں کو ہر کام آتا ہے، ہر دوسرے کے کام انہیں آتا ہے، ہر ایک کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا کام کیسے کرے، سوائے اپنے کام کے۔ اپنا کام نہیں آتا۔ جب آپ نااہل اور کرپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے افیکٹو ہو سکتے ہیں؟ آپ کا پورا ججز کی نامینیشن کا، سلیکشن کا، پروموشن کا پروسیس فلاڈ اور پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے۔ حاجی فائز عیسیٰ کو آپ کس بات کا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، دوش دے سکتے ہیں؟ اور اس میں کسی نے نہیں کیا، کسی پولیٹیشین نے، کسی حکومت نے، کسی نے کام نہیں کیا۔ تو جنہیں فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا رہے ہیں، جو کام لینا چاہ رہے ہیں لے رہے ہیں، جو انہیں جوائن کر لیتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں۔ میں اگلے کسی بھی سیگمنٹ میں جب بھی موقع ملے گا، میں عمران ریاض خان کا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بات چیت آئی ہے میاں اشفاق علی جو اس کے وکیل تھے اور دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ اٹس اے ویری ہارٹ رینچنگ اینڈ ہارٹ وارمنگ، ہارٹ بریکنگ اسٹوری، اس پہ بات کروں گا۔ وہ پورے آپ کے نظام کو احاطے میں لے آتی ہے، اس فرشتہ صفت معصوم فقیر انسان کو جس میں سے گزرنا پڑا ہے، اور عدالتیں اس کی برابر کی ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے اس نیکسس کو جوائن کر لیا۔ انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں رہا، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ایون سری لنکا سے، نیپال سے، بھوٹان سے، مالدیپ سے، کسی سے نہیں رہا، افغانستان سے نہیں رہا۔ تو یہ دس از دا سچویشن۔ اس میں آپ فائز عیسیٰ کو یا بندیال کو یا کسی اور کو، یا دوسری طرف آ جائیں تو کسی بھی طاقتور انسان کو، ٹھیک ہے نا، اسے آپ نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے جب تک ہم نہیں اٹھیں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور ہم اپنے، دیکھیے حقوق ہمیشہ فرائض کے بعد آتے ہیں۔ آپ کو فرائض ادا کرنے ہیں، پھر آپ کے حقوق ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، پھر ان کا ریوارڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے فرائض پورے کریں گے، اپنی رسپانسبلٹیز، پھر آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے، کام کریں گے تنخواہ ملے گی، اس ایز سمپل ایز دیٹ۔ اب آتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف جو آپ بات کریں، وہ جڑی ہوئی ہے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں کی اور ٹیکٹیکل سوچ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ساری اکٹھی ہے۔ اور آپ نے کہا پھوپھی، دیکھیں پھوپھی کا بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، پھوپھی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، وہ باپ کی بہن ہوتی ہے۔ ایک ہمارے فیملی کا جو انٹیگریٹڈ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، بڑا اہم رول ہوتا ہے۔
تو آپ ایسے گھٹیا لوگوں کو پھوپھی کہہ کے پھوپھی کی توہین نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ آپ دوسری جو بات کر رہے تھے نا، آپ کاردیشین کا آپ نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، تو یہ ساری فیملی ایک وہ ہے جسے پاور چاہیے، جسے پیسے چاہیے، جسے اٹینشن چاہیے، جو اپنی آئیڈینٹی کھو چکے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ اب وہ کیا ہے، وہ ہیں یہ. تو کیٹلن جینر میں یوز کروں گا زیادہ، تو کیٹلن جینر زیادہ سوٹ کرتا ہے منیر صاحب کو، سو یس. ویل آئیڈینٹی ان کی گم چکی ہے، انہیں جی. ہرس ختم ہونے میں نہیں آ رہی، تو اب یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس کے احاطے میں آ جاتی ہے، لیکن اصل پکچر جو ہے نا اس سے بہت بڑی ہے. اب ان لوگوں کو پاور ملی کیسے اور عمران خان کیسے ارریلیونٹ ہوا؟ بائیڈن نے کیوں عمران خان کو نہیں کیا انٹرٹین یا اپریشیٹ؟ ٹرمپ نے کیوں کیا؟ اسٹوری وہاں تک جاتی ہے. دیکھیں، ٹرمپ ماڈرن ہسٹری میں واحد امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے وار کو انکریج نہیں کیا، جس نے جنگوں کو کم کیا، جس نے تھریٹس کو، جو انہوں نے سوڈو تھریٹس یہاں پہ پیدا کی ہوئی تھی نا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے قابو میں رکھنے کے لیے، نارتھ کوریا اور ایران اور ٹرمپ نے ان سب کو ڈی ایسکیلیٹ کر دیا. اس کے ٹائم پہ نارتھ کوریا واز ناٹ اے تھریٹ، ایران واز ناٹ اے تھریٹ. ان لوگوں نے اسے بڑا مجبور کیا کہ جی تم جنگ کرو، کسی سے پنگا لو، کوئی چیز کہیں پہ شروع کر دو، مڈل ایسٹ میں کر دو، وہاں پہ کر دو، چائنا کے ساتھ اور کرو. اس نے ٹریڈ کے معاملے میں چائنا کے ساتھ اس نے کیا، کھینچا تانی کی اس نے، لیکن جنگ نہیں کی. اس نے کم کی جنگیں، ڈرون حملے ختم ہو گئے جو ہم اوباما سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن اس بغیرت آدمی نے نہیں کیا، وہ ٹرمپ نے کیا. میں ٹرمپ کو پسند نہیں کرتا، میں اس کے کیریکٹر کو یا پالیسیز کو، یا ایکسیپٹ فار دس اینٹی وار پالیسی، اسے مسلمان ملکوں کا بہت فائدہ ہوا. ہم لوگ کس میں الجھ گئے کہ اس نے شروع میں کہا تھا شٹ ہول کنٹریز، اور اس نے ایک دو باتیں کی تھیں اس طرح کی جس میں ہم الجھ گئے تھے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا ہے. اور اوباما جو مسلمان تھا اس نے کتنا بےغیرتی کا مظاہرہ کیا تھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا. ٹرمپ کو اس لیے ہٹایا گیا. ٹرمپ کو عمران خان اس لیے پسند تھا کہ عمران خان ایک آزاد منش انسان تھا. اس نے اپنے لوگوں کا سوچا تھا. اس نے کہا تھا ہم امن میں آپ کے دوست ہیں، امن میں ساتھی ہیں، ہم برابر کے لوگ ہیں، دوستی میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اس لیے ٹرمپ نے اسے اپریشیٹ کیا تھا، اور اسی وجہ سے اسے ہٹایا گیا کہ وہ وار اینٹی وار تھا. اس لیے اس سٹوج کو لایا گیا، اسے ہٹا گیا. اور یہ بڑی پکچر ہے، یہ چھوٹی پکچر نہیں ہے. امریکہ دیکھیں وہ ملک ہے، اب اس کی آزادی کو 247 سال ہو چکے ہیں. تو 47 سال میں صرف 26 سال امریکہ وار میں انگیج نہیں رہا. 221 سال تک امریکہ جنگ میں انوالو رہا ہے. 550 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں، بحری بیڑے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. وار اکانومی اتنی بڑی ہے. جو بھی یوکرین کی وار ہو رہی ہے اس میں صرف آئل اینڈ گیس کمپنیز جو انہوں نے $200 بلین سے زیادہ پروفٹ کمایا ہے. آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی اکانومی ہے. صرف آئل اینڈ گیس کمپنی کی بات کر رہا ہوں جن پہ ڈائریکٹ وار کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. اور آپ یہ اسے ذرا سا یوکرین کی ہم بات کریں، اسے تھوڑا سا پروجیکٹ کریں. یہ ہم اپنے جو امریکن ڈیموکریسی کی بات کریں، ہمارے اگر کچھ ناظرین کو دلچسپی ہے امریکن ڈیموکریسی میں تو وہ دے شوڈ واچ آور انگلش ویلاگ جو ہم امریکن ڈیموکریسی کے بارے میں کر رہے ہیں. یہ اس سے بہت ریلیونٹ کنورسیشن ہے. دیکھیے یوکرین میں ایک، اس سے یہ جوکر زیلنسکی جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بہت پاپولر گورنمنٹ ہوا کرتی تھی پہلے، اسے ہٹا کے اسے انہوں نے انسٹال کیا ہے. رشیا کا یوکرین سے جھگڑا 20 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا تھا، کیونکہ یہ نیٹو والے جو جسے امریکہ کنٹرول کرتا ہے، نیٹو از نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جو ویسٹرن یورپ کے اور امریکہ نے مل کے بنائی ہے کامن میوچل ڈیفنس کے لیے. تو یہ لوگ لے جانا چاہتے تھے نیٹو کی سرویلنس اور ان کے ویپنری ٹورڈز دی بارڈر آف رشیا، یوکرین کو اس میں انگیج کر کے. اور 20 سال سے رشیا نے کہہ رہا تھا کہ مت کرو یہ. تو یہ زیلنسکی کو لائے. زیلنسکی از اے ویری ویری
ڈینجرس اسٹوپڈ پرسن جس نے سب سے زیادہ نقصان یوکرین کے لوگوں کا کیا. امریکہ نے اس سے کئی فائدے حاصل کیے. امریکہ ہمیشہ جنگ سے فائدے حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ وار اکانومی ہے. یورپین یونین بہت کمزور ہوئی ہے. یورپین یونین اس جال میں پھنس کے اتنی کمزور ہو گئی ہے, انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ جال ان کے گرد بچھایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ رشیا کو وار سے آف کورس فرق پڑتا ہے لیکن اتنا فرق نہیں پڑا جتنا یورپین یونین کو پڑا. اچھا, اب کیوں ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ پھوپھی کیٹلن جینر صاحبہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے, تو اس کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گیم میں نے آپ سے کہا تھا اس سے بہت بڑی ہے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں. سو اٹ گوز دیئر. عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ دیر واز نو وے ہی واز گوئنگ ٹو سپورٹ دیز پیپل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ کا اور عمران کا اس پورا ڈرامہ اس پہ چلتا رہا تھا. عمران خان رشیا کے دورے پہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے پوری بڑی بہادری اور دلیری سے وہ دورہ مکمل کیا تھا. فوجی جو ہیں وہ اس میں چکن آؤٹ ہو گئے تھے. وہ بزدلی سے ڈر کے ان کی فوج کی لیڈرشپ جو تھی وہ چاہتی تھی کہ جو وہ مذمت کریں اس کی اور اپریشیٹ کریں امریکہ کو, اور عمران خان ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ, کیونکہ اس صاف نظر آ رہا ہے ہر ذی شعور اور باعلم بندے کو یہ پتا ہے کہ کس کی غلطی تھی اور کس کو یہاں پہ کرنا چاہیے تھا. تو باجوہ نے پھر اپنے طور پہ کیا. اب اصولاً عمران خان کو اسے باجوہ کو وہاں پہ فائر کر دینا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں کر سکتا تھا تو کورٹ کو وہاں پہ نوٹس لینا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ سسٹم آپ کا جو ہے وہ ہائی جیکڈ ہے پورے کا پورا. ٹھیک ہے نا. تو اب بائیڈن اس لیے عمران خان کو نہیں ملا کیونکہ اسے پتا تھا کہ عمران خان وار کو سپورٹ نہیں کرتا. تو اس نے وہاں سے اپنی جو بھی پلاننگ کی, افغانستان سے یہ لوگ بھاگے اپنی شلواریں وہاں چھوڑ کے, امریکی اس لیے بھاگے تھے کہ انہیں یوکرین کی جنگ شروع کرنی تھی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل میں بھی انہوں نے کی. اور دونوں جگہوں پہ پاکستان کے جو آپ کے یہ بغیرت, منافق, بددیانت جنرل ہیں, ہماری فوج بڑے بڑے بہادر اور بڑے اچھے اچھے وہاں پہ بہت دیانتدار لوگ موجود ہیں, افسروں میں بھی اور نیچے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس دیانت کا, اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ اپنے ڈیفنس کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان بد کردار بد دیانت لوگوں سے نہیں بچا سکتے. جب آپ ان کے حکم ماننا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ کا کلیئر حکم ہے کہ سب سے بہتر جہاد, سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. تو وہ سب دیانتدار اور بہادر فوجی جو نہیں کھڑے ہو کے یہ کر سکتے, ان کی بہادری اور دیانتداری جو ہے وہ بیکار ہے, وہ منافقت ہے. تو انہوں نے یہ, اب امریکہ ڈائریکٹلی وار میں انگیج نہیں ہوتا, اس کی پراکسی وار ہے. اب یوکرین کو اسلحہ چاہیے, ٹھیک ہے نا, یوکرین کو اسلحہ کون دے گا؟ اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارے کرائے کے جرنیلوں کا انتخاب کیا, اور وہ بڑی خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے پیسے بنتے ہیں اس میں. قوم جائے بھاڑ میں, ملک جائے بھاڑ میں, کون کرتا ہے, پرواہ کرتا ہے. تو اس لیے امریکہ نے انہیں سپورٹ کیا, عمران خان کو نہیں کیا. امریکہ والے یہ ان کھوکھلے نعروں پہ اور ڈائلاگز پہ نہیں آتے جو عمران خان کو نہیں لگانا چاہیے تھا, لیکن ٹھیک ہے, وہ لیڈر ہیں, لیڈری میں اتنی پولیٹیکل کریکٹنیس نہیں دیکھتے ہیں, تو انہوں نے نہیں دیکھی. وہ اس کی ضرورت نہیں تھی عمران خان کو, لیکن انہوں نے وہ بات کی. لیکن اس سے امریکہ کو نہیں فرق پڑتا. امریکہ کو دن رات لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے امریکہ نہیں پرواہ کرتا. اصل میں یہ تھا کہ انہیں یوکرین جنگ میں سپورٹ چاہیے تھی, اور انہوں نے, باجوہ نے سازشیں کر کے اپنے یہ جو ان کا چمچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو ضمیر فروش آدمی حسین حقانی ہے, جو کسی کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے پیسے لے کے, اس نے لابی کیا تھا یہاں پہ. اور باجوہ نے انہیں قائل کیا تھا کہ جو عمران خان تو چین کے انفلوئنس میں ہے, عمران خان تو یہ کرنا چاہتا ہے, وہ کرنا چاہتا ہے, تو اس لیے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور ان جرنیلوں کو پاور دی گئی. اب ان جرنیلوں نے تاریخ سے سبق یہ نہیں سیکھا کہ امریکہ کے لیے یہ لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا, میں ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, اس کی طرح یہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. اس سے جب استعمال ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی وہ چیز نہیں رہتی. اور یہ ہمیشہ ہو چکا ہے, اتنی دفعہ ہو چکا ہے, لیکن انہیں نہیں سبق حاصل ہوتا. تو یہ جرنل پہلے مجھے, ہم لوگ یہیں پہ تھے, ہم دیکھتے تھے سینٹ کام اور
GHQ اور ادھر یہ جو ان کا پینٹاگون وغیرہ سے سیمینارز کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں ہم جاتے تھے، ہم دیکھتے یہاں پہ کیا نہیں لیپ ٹاپ لے کے، اور اس کے پیچھے وہ پاشا ہوتا تھا ساتھ میں، وہ آ کے ان کے ترلے کرتے تھے چھوٹے چھوٹے کرنیلوں کو اور سینیٹروں اور کانگریس مینوں کو، اپنی پریزنٹیشنیں دکھاتے تھے ایکسٹینشنیں لینے کے لیے. تو یہ ہمیشہ سے یہ کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بڑے عرصے سے آنا چاہتا تھا وہ، چونکہ ابھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا اور پیتھ کلیئر نہیں تھا آپ کو. ابھی امریکہ میں آپ کو پتا الیکشن ایئر آ گیا ہے، تو پالیسیز آپ کو بنانی ہے. بائیڈن زیلنسکی کی طرح یہ بھی جوکر آدمی ہے. یہ ہمیشہ اس نے لوگوں کو سیل آؤٹ کیا کارپوریشنز کے لیے. اس نے جتنی بھی لیجسلیشن کی ہے وہ لوگوں کے خلاف رہی ہے. تو 3 سال میں اس نے امریکہ کا بھی بیڑا غرق کیا اپنی پالیسی سے، اسے کٹ کیا. ڈالر کا بیڑا غرق کیا اس نے. سعودیہ جیسا ملک جو ہے، جو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھا رہا اور پلا بڑا ہے وہاں پہ، وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا. برکس کا بلاک روز بروز بڑا ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگ ڈالر کو ڈچ کر رہے ہیں. تو بائیڈن کا جو ہے وہ اپنا اس وقت حواس باختہ ہوا ڈیموکریٹک پارٹی، جو منافقوں کی پارٹی ہے پکی پکی، ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. اکانومی برے حال میں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے. یہ لوگ نمبر فجنگ کر کے دکھا رہے ہیں چیزوں کو بہتر بنا کے، اور میڈیا چونکہ لارجلی انہیں سپورٹ کرتا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے. لیکن انہیں پتا ہے کہ الیکشن میں ان کا برا حال ہے. یہاں پہ 5 اسٹیٹس ہیں جو جنہیں آپ کہتے ہیں سوئنگ اسٹیٹس، وہ فیصلہ کرتی ہیں الیکشن کا، اور ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ووٹوں سے پورے الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے. اور ان سب اسٹیٹس میں ٹرمپ از بیٹنگ دیم بائی لارج مارجنس. تو ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یوکرین کی اور جو اسرائیل میں ابھی ہوا ہے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. اور اس میں بھی آپ کے منافق جرنیلوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے اسرائیل کی جانب. آپ کے منافق سعودیوں نے جو اسلام اور یہ نعرے لگاتے ہیں، وہ بھی عمران خان کے اس لیے خلاف ہوئے تھے کہ جی وہ ان کے خیال میں وہ اوور شیڈو کر رہا تھا انہیں، امت مسلمہ کا لیڈر بن رہا تھا، کیونکہ ان میں کسی میں گٹس نہیں ہے کہ لیڈر بن سکے. ٹھیک ہے نا. تو یہ گیم از مچ بگر دین دیٹ. اس وقت امریکیوں کو چونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، تو وہ اسے آنے نہیں دے رہے تھے. یہ لوگ ترلے کر رہے تھے. تو ڈیلے ہوتا کہ آپ کو پتا ہے ٹرپ بہت پہلے ہونے والا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اور ہر طرح کی اسپیکولیشنز تھی. ظاہر ہے اندر کی ڈیفینیٹو بات آپ کو نہیں پتہ چلتی، بہت ٹاپ سیکریٹ ہوتی ہے. لیکن ہر لاجیکل عقل مند آدمی جسے ہسٹری سے اور جسے ان کے ٹریک ریکارڈز کے کا علم ہے، یو کین پٹ 2 and 2 ٹوگیدر ویری ایزیلی. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، پروفیسی نہیں کر سکتے ہم لوگ، لیکن وی کین اینالائز تھنگس، وی کین سی تھنگس. ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ ہم وی رائٹ اراؤنڈ دا کارنر، کرسمس کے فوراً بعد الیکشن ایئر کی ایکٹیویٹی تیزی سے بڑھے گی. فیو منتھس میں الیکشن ہونا ہے، تو سارے جوڑ توڑ، ساری پالیسی، ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. اس پوائنٹ پہ یہ لوگ سارے مہروں کو اپنے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں. اس مہرے کو انہوں نے اس لیے بلایا کیونکہ موسٹ لائکلی یہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اس کا الٹ نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ آ رہے ہیں، وہ ان سے کہیں گے، وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. ان کے تو جوتے اتروا لیتے ہیں. بارڈر پہ ایک میٹرک پاس سپاہی کھڑا ہوتا ہے جو ان سے کہتا ہے اتارو جوتے ادھر، پتلونے اتروا لیتے ہیں آپ کے. تو یہ لوگ اس پوزیشن میں جرنیلوں کے سامنے یہاں پہ آ کے، یہ سپاہی ہوتے ہیں، ان کے پیشاب نکلتا ہے یہاں پہ، بیٹھتے نہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کیانی کی اور دوسروں کی ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تصویریں، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ آ کے انہیں پالیسیوں کے درس دیں گے یا دیں گے. امریکیوں کو، امریکی جو ہے نا، جو مرضی ہو، بڑے محب وطن لوگ ہیں. جب باہر تو آپ کو جو چیزیں بری لگتی ہیں وہ ان کی قوم کے لیے اچھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہے الزبتھ ہورس کے بارے میں ہم لوگ بہت وہ اپسیٹ ہو رہے تھے، اور ڈونلڈ لو کے بارے میں، اور ان لوگوں کے بڑے محب وطن لوگ ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کی طرح بغیرت اور منافق نہیں ہے کہ جی اپنے ملک کی پیٹ پہ چھرا گھونپ دیں دوسروں کے لیے. یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور یہ ابھی آئے بھی اسی لیے. آپ کے جتنے بھی آئے جرنیلوں نے حکومت پہ قبضہ کیا، انہوں نے صرف امریکیوں سے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں آپ بیک کریں، آپ جو چاہیں گے ہم کریں گے، صرف آپ ہمیں بیک کریں. 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر ہونے والی تھی. ایجپٹ نے، ٹرکی نے، سب نے اپنے اپنے قرضے معاف کرا لیے. آپ کے بغیر اس وقت جو تھے حکمران تھے، آپ کو یاد ہوگا مشرف نے
اس نے کہا تھا جی مجھے بیک اپ کریں، مجھے اسٹرینتھن کریں. ہمیں اس نے ڈرایا کہ وہ ہمارا تورا بورا بنا دیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے، بامبنگ کر دیں گے، ہمیں ڈارک ایجز میں پہنچا دیں گے. تو بغیرت آدمی، تمہیں کس لیے رکھا ہے ہم نے؟ تمہیں کس لیے ہم سانپ کی طرح پالتے رہے؟ تمہارا کام ہے اس قوم کو ڈیفینڈ کرنا. ہمیں ڈرا رہے کہ جی تورا بورا بنا دیں گے، بجائے اس کے کہ تم ڈیفینڈ کرو کہ دیکھتا ہوں میں کیسے تورا بورا بناتے ہیں. دوسرے بغیرت کے ٹائم پہ آ کے آپ کے ملک میں جہاز لا کے بمباری کر کے وہ ایک بندے کو مار دیتے ہیں وہاں پہ. پتہ نہیں وہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو نیریٹو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے صدر صاحب فون اٹھا کے، زرداری اس وقت صدر تھا اور کیانی اس وقت تھا، مبارکباد دیتے ہیں امریکیوں کو. کوریا کا پریزیڈنٹ بش کے ساتھ وہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے دورے کے بعد، اس میں وہ بیٹھے تھے دونوں. تو بش نے، جو ایڈیٹ ترین پریزیڈنٹس میں سے ایک تھا، اس نے اسے کہا دس مین. وہ غیرت مند قومیں ایسی ہوتی ہیں. وہ اٹھا ادھر چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میں تمہارا ہم منصب ہوں، میں یہاں آیا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، مہمان ہوں. دس مین کہتے ہیں. یہاں پہ آپ پتلونے اتروا لیتے ہیں اور پھر بھی وہ ان کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. آپ کے گھر آ کے آپ کو چھتر لگا کے وہ بندے مار کے حملہ کر کے چلے جائے، آپ انہیں مبارکباد دیتے ہیں. کون سی غیرت اور کہاں کی غیرت اور کیا کریں گے؟ یہاں آ کے آپ کے خیال میں انہیں امریکیوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں یا ہم یہ کریں؟ وہ بلاتے ہیں انہیں. یہ ایسے ہوتا ہے جو تھانے دار بلا کے نا، کنٹوٹے بدماش جو آپ کے ہوتے ہیں، انہیں تھانے میں آ کے انہیں لگاتا ہے، ویسے ہی دو دو چھتر لگاتا ہے تاکہ انہیں پتا رہے. پھر وہ جا کے دوسرے لوگوں کو چتر لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم تھانے دار چتر کھا کے آئے تو یہ ہمیں کرے گا فیور. تو یہ چیز ہے اصل میں. وہاں سے جو آرڈر ملے گا اس کے حساب سے. اگر وہ کہیں گے کہ بھائی جان بس یوکرین وار جو ہے ٹھنڈی ہونے جا رہی ہے، اسرائیل کا کام ہو گیا ادھر پورا، یہ ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے کام، تو اب اپنی پھر آپ دیکھیں کہ کیسے چیزیں بدلیں گی تیزی سے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایسکیلیٹ کرنے جا رہے ہیں یا ہم یہ کنٹینیو کریں گے، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، تم اسلحہ سپلائی کرتے رہو، پھر چیزیں ڈفرینٹ طرح سے چلیں گی. اب بات رہے گی کہ یہ کیا کر لیں گے. دیکھیں، جو میں لی کوان یو کی بات کر رہا تھا نا، ٹیکٹیکل سوچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیکٹکس لڑانی ہوتی ہے. یہ ہو رہا ہے اچھا یہ کر لو، یہ ہو رہا ہے اچھا یہ کر لو. اس سے آگے کی آپ نہیں سوچ. سر وہ بھی نہیں ہے ان یہ کے پاس. جی وہ سوچ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان میں اس دیکھیں نا، سوچ آپ کی قابلیت ڈم نہیں ہے. ڈم ڈاؤن کرتے گئے نا. دیکھیں ہوں. آپ جرنیلوں کی کوالٹی دیکھیں نا، جو آپ کے چیف آف آرمی سٹاف بنتے رہے، ایوب خان سے شروع ہو جائیں اور نیچے تک آتے جائیں، کوالٹی دیکھیں ان کی. وہ ڈم ڈاؤن اور گرتی جا رہی ہے کوالٹی تیزی سے. سر کوالٹی کے ساتھ ساتھ ایسی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جس نے بارڈر پہ کچھ گولیاں شولیاں کھائی ہو نا، جو صحیح واقعی مجاہد ہو، اس کو اوپر لے کے آنی چاہیے. تو ڈر یہ پہ تو پتہ گولیاں نہیں کہاں کون سے کون سی کھائیں؟ اور گولیاں کھاتے ہیں، کس کس دیکھیں نا سر، اپنے جنگ کریں گے آپ، کمزوریوں کے لیے. ہاں جی. ہاں جنگ کریں گے تو پھر گولیاں کھائیں گے نا. جب آپ کے سپہ سالار صاحب کہہ دیں گے کہ جی ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم جنگ کر سکیں، ہمارے پاس تو ٹینک ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں ہے، ہم تو 2 دن بھی نہیں کر سکتے، ہم تو موبلائز ہی نہیں کر سکتے. بجائے اس کے آپ اپنے لیڈر سے، اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے، جو آپ کا باس ہے، اسے آپ یہ کہیں کہ جی وہ آپ مان لیں یار، کشمیر مان لیں یار، آپ یہ کر لیں، آپ چھوڑیں یار، دفاع کریں یار، انڈیا سے ہم نہیں لڑ سکتے. تو پھر کون سی گولیاں کھائیں گے؟ گولیاں تو نہیں کھا سکتے نا. تو پھر جب ایکسیسو پاور کسی کے پاس ہوتی ہے تو اسے کہیں نہ کہیں تو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے نا. پھر وہ آپ یہاں پہ کرتے ہیں جیسے امریکہ میں ہوا ہے. امریکہ میں چونکہ اب یہ سمجھے اس کی اتنی بڑی وار اکانومی ہے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اتنا بڑا ہے، تو جب جنگ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور باہر ان کی کنزمپشن نہیں ہوتی، تو یہاں پہ یہ انفلوئنس کر کے، اگین وی کم بیک ٹو سٹیزن ہائی ٹیک، انفلوئنس کر کے یہاں پہ یہ فوج پولیس کو دینا شروع کر دیتے ہیں وہ ملٹری گریڈ اسلحہ وغیرہ. پولیس کے پاس جب ایکسیسو پاور آ جاتی ہے تو لوگوں پہ ایکسرسائز کرتی ہے، پھر انہیں مارتی ہے. پولیس از ناٹ ٹرین ٹو ڈو ملٹری جاب، جیسے ملٹری از ناٹ ٹرین ٹو رن گورنمنٹس. دے ناٹ ٹرینڈ. اسٹیٹس مین نہیں ہوتے، دے ناٹ پالیٹیشین، دے ناٹ لیڈرز آف پیپل، دے مینیجرز ان دا رینکس.
تو یہ سب چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس سے کوئی بہت زیادہ یہ نہیں ہونی چاہیے امید کہ جی یہ جنرل صاحب آپ کے یہاں پہ آئے ہیں تو وہ کوئی بڑا کوئی بہت چینج آ جائے گی یا بڑا مارکا ہو جائے گا. امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کی پالیسیز ہیں, جنگ چلنی ہے نہیں چلنی, اس کی بیسس پہ آپ کا مستقبل ڈیسائیڈ ہوگا. اور جہاں تک رہی بات, آخری بات جو آپ نے کی تھی, وہ یہ لوگ اس چکر میں انہوں نے لاکھوں ایکڑ زمین قابو کر لی ہے وہاں سے, یہ اس چکر میں میکنائزڈ فارمنگ اور ایڈوانسڈ یہ اور اس کے نام پہ یہ اب غیر ملکی کمپنیوں کو وہ دے کے لیز پہ یا کانٹریکٹ پہ 30 سال کے, یہ اس چکر میں ہے کہ ہم پیسے تھوڑے سے ان سے مار لیں اور حکومت کھینچیں. اسی طرح سے شاہین صاحب کا انہیں پڑھے بہت ہی سینئر اور دیانتدار صحافی ہیں, وہ آخری پروفیشنل صحافی جو اس ملک میں کچھ بچے ہیں ان میں سے ایک ہیں. انہوں نے یہ اس کا انالیسس کیا ہے, ان کا جی یہ آپ کے سارے ایسٹس جو ہے نا, منرلز اور یہ دے کے پیسے لے کے اور تھوڑا سا پاور کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال کم از کم یہ رہیں پاور میں. تو یہ نواز شریف ان کا بندر ہے جسے یہ نچار ہیں. ان کی کوشش ہوگی کہ الیکشن نہ ہو, اس کے لیے ڈرامے کریں گے. خدا نخواستہ یہ جیسے انہوں نے اے پی ایس والا کیا تھا, بچے مارے تھے دھرنا ختم کروانے کے لیے, اس طرح ہو سکتا ہے الیکشن ختم کروانے کے لیے یہ اور خون خرابہ کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا پہلے یہ ہوتا تھا جب میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا, وچ مینس ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا, آزاد تو ابھی بھی نہیں ہے, لوگوں کے بس میں نہیں تھا, تو بارڈر پہ ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی اندر تو بارڈر پہ آپ کو ہوتا ہے کہ انڈیا نے یہ کر دیا, بلا اشتعال فائرنگ کی اور لاشیں آنی شروع ہو جاتی تھیں. جب لوگوں کے پاس آ گئے فون اور جب ویڈیو بننی شروع ہو گئی تو پھر انٹرنلی یہ ہونا شروع ہو گیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں سے آ جاتے ہیں, وہ نامعلوم اے افراد. پی میں زیادہ ہو رہا ہے. جی ہاں, یہ شروع ہو جاتی ہے آپ کی ٹیررزم اور یہ وہ جو بھی اسے آپ کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ کس طرح آپ کو یہ غریب بھوکی ننگی قوم اپنے خون پسینے سے پال رہی ہے؟ آپ کا جو کام ہے آپ وہ نہیں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. اینی وے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑی پکچر کا حصہ ہے جس کا آپ کو ابھی جو کہتے ہیں نا ابھی پکچر باقی ہے, ابھی وہ پکچر ابھی چل رہی ہے, ابھی پہنچی نہیں. جہاں تک پاکستان کے آگے کیا ہونے والا ہے پولیٹیکل سینیریو کو, اس کا انالیسز ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں کریں گے. ابھی زیادہ کافی باتیں ہو گئی. اگین ڈیفینیٹیولی کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, ہم لوگ انالائز کر سکتے ہیں سچویشن کو, پاسٹ کو, ہسٹری دیکھ کے, ان لوگوں کے ڈی این اے کو دیکھ کے, ان ڈائنامکس کو جو چل رہے ہیں انہیں دیکھ کے ہم اپنا انالیسز اور اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو میری رائے میں یہ ابھی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی جائیں گی, اس کی بیسس پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میری اسٹرانگ اوپینین ہے کہ نواز شریف کو یہ بندر کی طرح نچا رہے ہیں, اس کے بعد اسے فارغ کرا دیں گے. الیکشن نہیں ہوگا, اگر ہوا تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں بننے والا, کیونکہ نواز شریف اور فائز عیسیٰ کا کمبینیشن بہت ڈینجرس ہوگا ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو اول تو کوشش کریں گے الیکشن ہی نہ ہو. تو اگر تو یوکرین کی جنگ تیزی پکڑے گی اور اگر اس سے ڈیموکریٹس کا مفاد وابستہ ہے کہ جی ہم الیکشن میں یہ چیز لے کے جائیں گے کہ ہم نے بڑے بہادری کے کام کیے ہیں, تو پھر ادھر پاور زیادہ آئے گی. اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اس جنگ سے بہت نقصان ہوا, جو کہ ہوا ہے, انہوں نے صرف ایک چیز اس جنگ سے حاصل کی اور وہ بتا نہیں سکتے پروفٹ کے علاوہ, انہوں نے ای یو کو کمزور کیا, یورپین یونین کو, جو ان کا اصل میں کمپیٹیٹر وہ ہوتے. چائنا ان کا کمپیٹیٹر نہیں ہے. چائنا اب یورپین یونین کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ویسٹرن ایلائز ہیں, اتحادی ہیں ان کے, تو یہ نہیں کبھی بھی کہہ سکتے. پہلے انہوں نے انگلینڈ کو اس سے پل آؤٹ کروایا, اس سے کمزور کیا, پھر اب یہ جنگ کے تھرو انہوں نے یورپین یونین کا تو سمجھے جو مروت کہتا ہے نا کہ بڑھ گئی, وہ تو بڑھ گئی ہے. یورپین یونین اس میں سب سے بڑی لوزر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اب امریکیوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, جو ڈیموکریٹک پارٹی جو رولنگ پارٹی اس وقت, کہ انہیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اس کی بیسس پہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. کاش کہ ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کو, ہمارے رب کو اپنا مانتے اور ہم وہاں پہ اپنی ڈائریکشن, اپنی نجات, اپنا راستہ ڈھونڈتے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے لیڈروں نے
ہمارے لوگوں نے امریکہ کو اپنا آقا بنایا. امریکہ کی پالیسیاں ہماری پالیسیاں ڈٹرمن کرتی ہیں. تو بس پھر وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. تھینک یو ویری مچ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.